بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے اسباب اختلاف فقہا۔ انشاءاللہ یہ موضوع 2 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ آج کی نشست میں اختلاف کی حقیقت، ضرورت، اہمیت اور آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے اور اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عملی طور پر یہ موضوع بڑی حد تک مس انڈرسٹوڈ ہے۔ اس لیے یہ اسلام میں اختلاف کی کیا حیثیت ہے، اختلاف کا مزاج اسلام اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ اختلاف فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ جب مذہبی حوالے سے بات ہوتی ہے سوسائٹی میں تو یہ ایک چیز جو سمجھ لی گئی ہے کہ اختلاف بری چیز ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے چیز۔ جب حقیقت میں دیکھا جائے تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اختلاف ایک اچھی چیز ہے، تو اس کو ذہن میں اسی طور پر رکھنا چاہیے۔ بلکہ زندگی کے میدان میں اختلاف ترقی کا زینہ، مہذب اقوام کی شناخت، بلکہ ان کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہوتی ہے۔ ذوق ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف۔ تو گویا اختلاف کوئی ناپسندیدہ مکروہ چیز نہیں، ہاں اگر وہ اپنے دائرے میں رہے اور اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق اختیار کیا جائے۔ اگر سادہ معنوں میں اختلاف کا مفہوم بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی صورت میں اپنا موقف سامنے لانا اس طور پر کہ وہ موقف وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا ہو، دوسرے سے علیحدہ ہو، یہ ہوتا ہے اختلاف۔ اور اگر ہم تاریخ انسانیت کی ابتدا پر ہی نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی تقریباً اختلاف کی ایک ہلکی سی صورت سے سٹارٹ لیتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو خلافت ارضی سونپنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی تو فرشتوں نے جب ان سے بات چیت ہوئی تو فرشتوں نے جو اپنی رائے دی وہ حقیقت میں وہ رائے نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی تھی، بلکہ اس رائے کے اندر دبے الفاظ میں یہ اظہار تھا کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان کو خلافت ارضی کا عہدہ عطا کیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کریں گے اور فساد پھیلائیں گے۔ تو انسان کی پیدائش کی مشاورت کے وقت بھی گویا ایک گونا کسی نہ کسی شکل میں اختلاف رائے سامنے آیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود کے اندر تھا
اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر تو کیا ہے، لیکن یہ گویا ممنوع نہیں ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ناراضگی اس طور پر اس کا اظہار نہیں کیا کہ فرشتوں کو اس پر زود و کوب کیا گیا ہو، نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو جب حضرت آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میں فرشتوں کو، جس میں شیطان بھی شامل تھا، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، حالانکہ ابتدا میں ان کی رائے تخلیق آدم کے حوالے سے کچھ مختلف ظاہر ہوئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے اپنی رائے اپنی جگہ محفوظ کی، لیکن کیا وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں جب شیطان کو حکم دیا گیا تو اس نے بھی اپنی رائے سے اختلاف کیا، لیکن وہ لمٹس میں نہیں رہا، جو اختلاف کی حدود تھیں وہ کراس کر گیا، اور اللہ کے سامنے اس نے بھی پیش کیا، آرگیومنٹ یہ دیا کہ میں انسان سے زیادہ افضل ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو گویا وہ اللہ کے سامنے اپنی اس رائے کے اوپر اظہار کر رہا تھا اپنی رائے، اور اس پر قائم تھا کہ نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں وہ اللہ کی رائے میں درست تو ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ اور شیطان نے یہی جب اپنی رائے سامنے پیش کی اللہ کے سامنے، اور پھر تن کے کھڑا بھی ہو گیا کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ آدم افضل ہونا چاہیے، تو یہاں سے اختلاف رائے جو آگے چل کے پھر شیطان اور اس کے جو کارندے ہیں، اس کے جو پوجا کرنے والے ہیں، ان ایک مستقل گروہ کی شکل اس نے اختیار کی آگے چل کے کہ عباد الشیطان کہلائے وہ لوگ۔ تو اس طرح جب آگے ہم جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں اگر ہم دیکھیں گے اسوہ حسنہ میں، تو وہاں بھی جب کسی اہم موقع پر آپس میں مشاورت ہوتی تھی تو اکثر مقامات ایسے ملیں گے کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور صحابہ کرام اپنا اختلافی نقطہ نظر سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اختلاف اپنی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا۔ مثلا اسارائے بدر، ان کے حوالے سے جب مشاورت ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے ان کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور کس عوض چھوڑ دیا جائے کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اعدائے دین تھے۔ بہرحال مشاورت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا اور ان کو چھوڑ دیا گیا اس بات پر کہ وہ کیا کریں گے، مسلمانوں کے بچوں کو سبق پڑھائیں گے، اور جو شرطیں طے ہوئی تھیں۔ لیکن حضرت عمر نے اپنی رائے کا اظہار وہاں فرمایا، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنی رائے کو ایک طرف رکھا اور من و عن اپنے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول فرمایا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ حکم ہو چکا دربار رسالت سے، اور اسی کے تحت صحابہ کرام نکل لیے، اور راستے میں جب وقت نکلنے لگا تو بعض صحابہ کرام نے وہاں جب وقت نکل رہا تھا عصر کا تو نماز ادا کر لی، اور بعض نے وہاں بنی قریظہ پہنچ کر ادا کی۔ تو جب یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اعمال کو درست قرار دیا۔ تو گویا یہاں بھی اختلاف ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اوپر انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے کہ اس کا مفہوم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ مغرب کی آپ نے نماز جا کے بنی قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ جب نماز کا وقت نکلنے لگا تو بعض صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جلدی پہنچنا ہے، بہرحال ہم نہیں پہنچ سکے تو اب جو وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت تو ایک خاص مقررہ وقت تک ہوتا ہے، تو اس کے اندر ادا کرنا اس کو ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے نماز ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حکم عدولی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ کر نماز ادا کی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا وہ ایک خاص سینیریو میں تھا، اور جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جلدی وہاں پہنچ جائیں۔ جو دوسرا گروہ اختلاف رائے رکھنے والا تھا وہ وہاں پہنچ کر اس نے نماز ادا کی اور یہی کہا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا، اس لیے اب ہمیں نماز وہیں جا کے ادا کرنی ضروری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے جو کچھ کیا ہے، دونوں گروہوں نے اختلاف رائے کے باوجود دونوں صحیح ہیں۔ تو اس سے ایک باریک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ شریعت میں ممکن ہے ایک کام دو مختلف طریقوں سے کیا جائے، جو کہ بظاہر ایک بالکل میں سے لگتا ایسا ہو کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، لیکن حقیقت میں یہ عین ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کے حوالے سے وہ دونوں اعمال اپنی اپنی جگہ صحیح ہوں۔ تو اس لیے گویا یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے بنی نذیر کے جو کھجوریں تھیں ان کے کاٹنے کے حوالے سے ایک آتا ہے واقعات میں، اور قرآن پاک نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ما قطعتم من لینا او ترکتموها قائما علی اصولها فباذن اللہ، کہ تم میں سے جنہوں نے کھجوروں کو کاٹ ڈالا، دشمن کی کھجوریں جو تھیں بنی نذیر کی، یہودیوں کی، یا نہیں کاٹا اسی طریقے سے چھوڑا، تو یہ دونوں اللہ کے اجازت سے یہ کام ہوئے ہیں، کاٹنا اور ترک کر دینا۔ واقعات میں جو آتا ہے ہوا یہ تھا کہ جب بنو نذیر پہ قبضہ ہو رہا تھا تو اس لیے کہ ان کی گزر بسر کھجوروں پر تھی، تو ان کو ایک معاشی نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی معاشی کمر توڑنے کے لیے بعض صحابہ کرام نے کھجوریں ان کی کاٹ لیں، کھجوروں کے درخت کاٹ لیے۔ باقی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو کھجوریں تو نہ مسلمان ہیں نہ کافر، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا ان کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت کی شاید ناقدری نہ ہو جائے۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے کاٹیں، اس میں شریک ہوئے، بعض نہیں شریک ہوئے۔ تو جب یہ معاملہ پہنچا آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو بہرحال اور کہتے ہیں کہ بعض واقعات میں شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں یہ کاٹا گیا تھا، اور یہودیوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے کاٹنا یا جنہوں نے نہیں کاٹا، یہ دونوں اللہ کی اجازت سے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اس پر راضی ہے۔ اس سے بھی یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، ایک ہی چیز ہے، ایک گروہ وہ کام کر رہا ہے اور دوسرا گروہ اس سے رک رہا ہے، تو اب الٹیمیٹلی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں۔ پکی بات ہے ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا، لیکن نہیں، اسلام میں جو اختلاف کے اصول ہیں وہ یہاں سے ان واقعات سے سامنے آتے ہیں کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟
دونوں صحیح اس لیے ہو سکتے ہیں کہ پیچھے اخلاص صحیح ہے۔ تو اخلاص سے کیا گیا کام وہ اگر دو مختلف گروہ بن جاتے ہیں اور دونوں اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ صرف قابل قبول نہیں ہو بلکہ اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ بھی بن جائیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی جو عملی زندگی میں اس کی مزید چیزیں نظر آتی ہیں، خاص طور پر خلفائے راشدین کے حوالے سے، کہ وہاں بھی مختلف مواقعوں پر اختلاف رائے موجود رہا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام خلافت سنبھالی تو اس کے بعد مانعین زکوٰۃ جو تھے ان کے خلاف جو جہاد کا موقف تھا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، تو اس میں جلیل القدر صحابہ کرام جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ فی الحال حالات تھوڑے سے وہ ہیں ایجی ہیں، اس لیے اس معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کر لیں اور کچھ عرصے بعد ان پر جہاد کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے تھی کہ اس میں توقف نہیں کرنا چاہیے، فوراً یہ کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اختلاف رائے تو دونوں کا ہوا لیکن اخلاص پہ مبنی تھا، اور اس کے بعد جب عمل ہو گیا تو دونوں کے لیے قابل قبول رہا۔ اسی طریقے سے ایک مزیدار واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مشاورت کے دوران یہ فیصلہ صادر فرمایا اپنی طرف سے کہ اس طرح ہو چکا ہے کہ مہر کو لے کر بعض اوقات جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکے والوں کا استحصال کر لیتے ہیں، تو لہٰذا مہر کی کچھ نہ کچھ قیمت مقرر ہونی چاہیے، یا اس کے الٹ ہو سکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ قیمت مقرر کر لیا جائے کہ یہ مہر ہوگا۔ تو اس پر مجلس میں بیٹھی ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے تو کنتارا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جتنا چاہو آپ مہر مقرر کر سکتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ مہر کی مقدار کو محدود کر لیں۔ حضرت عمر ظاہر ہے بشری تقاضوں کی بنیاد پر وہ آیت مبارکہ اس وقت ذہن میں نہیں تھی، تو حضرت عمر کے سامنے جب آیت تلاوت کی تو بادشاہ وقت کیا کہتے ہیں، خلیفہ رسول کہتے ہیں اخطأ عمر و اصابت امرأ، عمر سے غلطی ہوئی ہے، لڑکی نے صحیح کہا ہے، خاتون نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ایک بادشاہ وقت، ایک ہائیسٹ اتھارٹی اور ایک لے مین کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور حق پر جو ہوگا تو اس کی بات اسلام چاہتا ہے کہ بات اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہائیسٹ اتھارٹی کسی ملک میں ہے تو وہ بات جو کہے وہ صحیح ہے، ایسا نہیں۔ اگر حقیقت میں ایک لے مین آدمی گزر سے بھی گزرا ہوا آدمی اگر وہ اس کی بات میں وزن ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی بات کو وزن دیا جائے۔ تو یہی وہ طرز عمل تھا بنیادی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رہا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رہا، خلفائے راشدین کے خاص طور پر دور میں رہا، جس نے آگے چل کر یہ ایک ایسا حسن تھا اختلاف جو ایک حسین امتزاج رکھتا تھا مختلف آراء کا، جس میں وزن والی رائے کو ہی ترجیح دی جاتی تھی، اور یا جو مختلف حوالوں سے عمل ہوتا تھا کسی بھی کام میں تو دونوں کو انڈورس کیا جاتا رہا۔ اس کی وجہ سے ہی ایک عظیم الشان علم جو کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کا خاصہ ہے اور ابھی تک ہے اور انشاءاللہ آگے بھی قیامت تک رہے گا، وہ معرض وجود میں آتا ہے، جس کو ہم علم الفقہ اور علم اصول الفقہ کہتے ہیں۔ تو گویا آراء کے اندر اختلاف
کی برکت کی وجہ سے اتنا عظیم الشان علم وجود میں آیا۔ تو بات اگر ہم اس کو آگے لے جائیں تو وہ یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اختلاف اچھا ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اختلاف قبیح ہو۔ تو کون سا اختلاف اچھا تصور کیا جائے گا اور کون سا اختلاف برا اور قبیح تصور کیا جائے گا، یہ بہرحال ایک چیز ہے جو محل نظر ہونی چاہیے۔ تو اس کا حاصل اگر ہم کہیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی رائے انسان دیتا ہے اور اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہونے کے بعد دیتا ہے، دلیل کے ساتھ وہ دیتا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کرنا یہ اور اس کی وہ رائے دینا ہی بنیادی طور پر اختلاف حسن میں آتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ذاتی ایجنڈے، دنیاوی فوائد، مسلکی ہمدردی، یعنی کہ اسلام سے بڑھ کر اسلام کی فکر مندی کرنا، اگر اختلاف ان بنیادوں پر ہے تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں ایسے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ انسان کوئی اختلاف رائے کے بعد کسی بات پر عمل کرے، وہ بات حقیقت میں شریعہ کے اصولوں کے مخالف ہو، غلط ہو، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، یہ عین ممکن ہے۔ بلکہ نہ صرف عین ممکن ہے کہ قبول ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اچھا عمل بھی بن جائے اگر اس کی نیت اچھی ہے۔ یعنی عمل شاید شریعہ کے اصولوں کے مخالف ہے، نیت اچھی ہے تو وہ عمل اس کی زندگی کا سب سے بڑا اللہ کے ہاں مقبول عمل بھی بن سکتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ، اس کا ایک حصہ میں یہاں عرض کروں گا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک لمبا قصہ ہے، میرے خیال میں بنی اسرائیل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے اور وہ کہیں سفر میں تھے، کہیں جنگل وغیرہ میں، تو بارش کی وجہ سے نامساعد حالات کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی ایک غار میں جا کے، اور اسی دوران جو ہے نا ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آ کے رک گیا۔ تو وہاں انہوں نے جب ہر طرف سے اسباب سے مایوس ہوئے تو مسبب الاسباب کی طرف انہوں نے توجہ کی، اور مشورہ یہ ہوا کہ ہم جو زندگی میں ہم نے جو سب سے اچھے اعمال کیے ہیں ان کا اللہ سے واسطہ دے کر اپنے آپ کو یہاں سے نکالیں، شاید کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ تو ان جو تینوں نے جو اعمال کیے ہوئے تھے، اپنے مقبول ترین اعمال انہوں نے نظر دوڑائی، تو ان میں سے ایک کا واقعہ جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، اور والدین کی خدمت میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی پرائرٹی تھی۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یعنی طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے جو جانور ہوتے تھے ان کو جنگل میں لے کے جاتا تھا، اور جب واپس آتا تھا تو دودھ دھو کر پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا، اور پیچھے نیت کیا تھی کہ والدین راضی ہوں، تیری رضا کے لیے میں یہ کام کرتا تھا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا یا اللہ کہ تو جانتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، اور جب تک یہ پروسیس میں کرتا روٹین والا تو میرے والدین سو گئے۔ اب واقعہ وہ تفصیل میں آتا ہے کہ والدین سو گئے، بچے وہاں رو رہے ہیں، آواز ان کی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ پورے اخلاص کے ساتھ وہ دودھ کا کٹورا لیے والدین کی چارپائی کے قریب کھڑا ہے کہ یہ اٹھیں، پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا۔
تو لگتا ایسا ہے کہ بچے اسی رونے دھونے میں ہی سوئے، لیکن جب والدین اٹھتے ہیں اپنی نیند پوری کر کے صبح کے ٹائم، تو پہلے وہ والدین کو دودھ پلاتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام صرف تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ یہ جو پتھر آ گیا ہے لڑک کے، اس کو ہٹا دے۔ تو وہ پتھر کسی حد تک سرک جاتا ہے، یعنی قبولیت نظر آ گئی کہ تمہارا یہ کام جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے قبول کیا ہے، بہت اچھا کام تھا، اور یہ بھی اس کو پوری زندگی اچھا سمجھتا رہا ہے۔ لیکن اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ جھول نظر آتی ہے۔ دیکھیے والدین سو گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہ تب نیند آئی ہے، ورنہ نیند نہیں آنی تھی، اور بچے رو رہے ہیں۔ اب جس انداز سے وہ منظر کشی ہو رہی ہے، رو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، ظاہر بالغ نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور شریعت کا تقاضا یہاں یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلا دیا جائے تاکہ وہ بیچارے اسی طریقے سے جو بلپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور بچوں کو عام طور پر بھوک زیادہ لگتی ہے، جبکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ صبر کے حوالے سے عادی ہو چکے ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ کر، لیکن وہ شخص اللہ کا بندہ اپنے پورے اخلاص کے ساتھ بچوں کو روتا چھوڑا ہوا ہے اس نے، اور روتا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جب تک والدین دوبارہ مزے کے ساتھ آرام سے دوبارہ نہیں اٹھتے، یہ دیکھیے یعنی ان کا لگتا ایسا ہے کہ ان کی نیند اچھی خاصی تھی کہ پیٹ بھرا ہوا تھا، بچے رو بھی رہے ہیں تو کوئی وہ جاگے نہیں ہیں، تو جسے بظاہر یہ لگتا تھا کہ کوئی بڑی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے والدین کو پلا دیا جائے، آج اپنی روٹین سے ہٹ کے کرنا شریعت کا مطلوب تھا، لیکن وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ نہیں، پہلے والدین کو پلانا ہے، جو میری ترتیب ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہو، اور میرا جو اخلاص ہے کہ والدین کی خدمت پہلے ضروری ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو ایک عمل جو بظاہر شریعہ کے سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پورا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عمل نہ کہ اس سے قبول کیا، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین عمل قرار دیا، جس کی بنیاد پر آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی اس کی مشکلات حل ہو رہی ہیں، اس کا وہ واسطہ دے رہا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس قصے کو ریلیٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ اخلاص پر مبنی کوئی کام اگر اپنی رائے مختلف ہونے کے باوجود جو حقیقت میں غلط رائے ہے اس کے ساتھ ساتھ کر بھی لیا جائے، لیکن اخلاص اگر صحیح ہے تو وہ اللہ کے ہاں نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اختلاف کے آداب میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اپنے موقف کو سامنے لائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اور دوسری طرف یہ عین ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل سب سے بڑا عمل کرتا ہے زندگی میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مثلا آتا ہے روایات میں کہ ایک انسان قیامت کے دن شہید کی شکل میں ہوگا، اٹھے گا، اس نے اپنی زندگی یعنی اپنا متاع جان جو اس کو ہمیشہ صرف ایک ہی دفعہ ملنی تھی وہ قربان کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا اخلاص اس میں نہیں تھا، میری رضا مقصود نہیں تھی، تو وہ جان دینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ لوگوں کی رضا کے لیے تم نے جان دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول نہیں کریں گے، جہنم بھیجیں گے اس کو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے ہٹ کر اگر انسان اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے اللہ کی رضا کے بغیر تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے آداب الاختلاف میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے تو اچھے سے اچھا عمل بھی اچھا، اور اگر کچھ عمل میں گڑبڑ ہے تو وہ بھی اچھا، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل جو اچھے سے بڑھ کر بھی اچھا ہے لیکن اگر اخلاص پر مبنی نہیں ہے، وہ جو رائے تھی وہ اختلاف والی رائے اخلاص پر مبنی نہیں تھی، کوئی بھی اور وجہ تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی، اس میں اللہ کا راضی ہونا مقصود نہیں تھا، تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اہم بات یہ ہے کہ
دوسرے ادب کے طور پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص میں انسان ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ دوسرے کی جو رائے ہے جس کو وہ غلط سمجھتا ہے پہلے اس کا موقف سنے، وہ کیا موقف رکھتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی حقیقت جو دوسرے کی موقف کی حقیقت ہوتی ہے وہ اختلاف کرنے والے کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس میں عام طور پر دو جگہ ہمواریاں ہمارے معاشرے میں دیکھی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کا جو مخالف ہے، فریق مخالف، اس کے موقف کو اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خود ساختہ یہ ذہن میں گمان کر چکا ہے، یقین کر چکا ہے کہ یہ موقف رکھتا ہے وہ، حالانکہ حقیقت میں وہ یہ موقف رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لاوالی پن یہ اچھا نہیں ہے۔ دوسرا اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، ایک فرقے والا، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے حوالے سے، کہ دوسرے مسلک والا ہمارے حوالے سے یہ سوچ رکھتا ہے، حالانکہ وہ یہ سوچ نہیں رکھتا۔ تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے، یہ چیز، یہ دونوں غلط فہمیاں اس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں کہ آپس میں میل جول ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو سننے کا مادہ ہمارے اندر موجود ہو۔ تو جتنا انسان اپنا موقف دوسروں کو سنتا ہے، سناتا ہے، جس طرح یہ ضروری ہے اپنے موقف کو اچھے انداز میں پیش کرنا، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے کے موقف کو سنا جائے۔ یہ دونوں چیزیں آداب اختلاف میں بہت اہم ہے کہ دونوں کو ایک ہی ویٹیج میں دکھا جائے۔ اور اگر انسان اپنے موقف کو حتمی ہی تصور کرتا ہے کہ بس یہی جو ہے، یہی اصل نفس الامر میں یہی چیز صحیح ہے، اور جو دوسرے کا موقف ہے وہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ غلط ہے، تو یہ بھی آداب اختلاف کے خلاف ہے۔ اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو توانائیاں ہیں، انرجیز ہیں، وہ اپنے غلط موقف کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتی ہیں، اور اسلام کی خدمت جو ہوتی ہے وہ فرسٹ پرائرٹی نہیں رہتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر تعصب آ جاتا ہے، اور تعصب کی دیوار کی وجہ سے جو حائل ہو جاتی ہے، انسان کی اپنی بری باتیں اور دوسرے کی اچھی باتیں نہ بری لگتی ہیں اور نہ اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ ایک بدترین صورت ہے اختلاف کی، تعصب پر مبنی اختلاف کی، اور جس کا سب سے زیادہ نقصان اس کو خود ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس بات کو سمرائز کرتے ہوئے یہ آداب اختلاف کے حوالے سے بات ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم جو ہماری انشاءاللہ اگلی مجلس ہوگی اس میں اختلاف اور آداب اختلاف فقہ اور اصول الفقہ کے حوالے سے کیا ہے، اور فقہائے کرام کے درمیان جب حکم شرعی کا سٹیٹس بتانا ہوتا ہے تو اس کی وجوہ مختلف کیوں ہوتی ہیں اور مختلف احکام کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اسباب اختلاف الفقہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔